بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ الطہارہ میں آج ہمارے پاس ٹاپک ہے قضاء حاجت کے آداب۔ شریعت ہماری مطہرہ شریعت ہے اور ہمیں طہارت کے سارے آداب سکھاتی ہے۔ انسان کی زندگی طہارت سے ہی وابستہ ہے، اور یہی فرق ہے انسان اور حیوان میں کہ انسان صاف ستھرا اور پاکیزہ رہتا ہے، جبکہ حیوانات اور دیگر وہ مخلوقات جو شعور نہیں رکھتی ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں طہارت کے سارے آداب سکھائے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی عظمت اور کمال کی دلیل ہے کہ ہر چھوٹی و بڑی خیر سے، ہر چھوٹے بڑے شرعی حکم سے ہمیں آگاہ بھی کیا اور اس کا حکم بھی دیا، اور ہر چھوٹی بڑی برائی اور شر سے آگاہ بھی کیا اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کی۔ یہاں تک کہ بعض غیر مسلموں کو اس بات کی حیرانگی بھی ہوئی کہ یہ ایک ایسا دین ہے، اور مذاق بھی اڑایا انہوں نے، جو اپنے ماننے والوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ انہیں قضاء حاجت کا طریقہ تک بتاتا ہے۔ یہودی اس طرح کی باتوں کو لے کر وہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا تو کام ہی اسلام کی توثیق اور اسلام کی مخالفت تھا۔ تو کسی یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا بھائی کیسا نبی ہے، تمہیں تو سب کچھ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو مسلمان اپنے دین کے ساتھ عزیز اور غالب ہوتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کوئی یعنی دفاعی انداز اختیار نہیں کیا یا کوئی عذر معذرت نہیں کی، بلکہ پورے فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں، ہمیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے طریقے سکھاتا ہے، ہمیں آپ نجاست کو دور کرنے کے طریقے سکھاتا ہے، کیونکہ یہ تربیت کا میدان ہے۔ بچے کی اگر طہارت پر تربیت نہ کی جائے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں اور اس کے مطابق ہی ہماری زندگی ایک انسانوں والی زندگی بن سکتی ہے۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ کیوں نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں سب سکھاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا پھر کچھ آداب کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کس انداز میں قضاء حاجت کریں، اور آپ نے ہمیں منع کیا کہ ہم قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ یا پشت نہ کریں، اور ہمیں آپ نے حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور 3 پتھر سے کم استعمال نہ کریں جبکہ پتھروں سے استنجا کرنا ہو، اور کسی گوبر یا ہڈی سے استنجا وغیرہ نہ کریں۔ تو یہ ہمارا دین حنیف جو ہمیں ہر طرح کی طہارت و پاکیزگی سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام ان باتوں کو برملا اور بالکل واضح انداز میں ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارا نبی تو تمہیں سب سکھاتا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یہ کسی یہودی نے مذاق میں یہ بات کہی تھی۔ قال کہتے ہیں فقال سلمان کہنے لگے اجل ہاں، لقد نہانا یقیناً آپ نے ہمیں منع کیا ہے ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہم پخانہ یا پیشاب کے لیے قبلہ کی طرف رخ کریں، او ان نستنجیا بالیمین، یا آپ نے ہمیں منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے آپ نے ہمیں منع کیا۔ اسی طرح او ان نستنجیا باقل من 3 احجار، اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم استنجا کرے اگر پتھر استعمال کرتا ہے پانی کے بجائے۔ او ان نستنجیا برجیع او ابیض من، یا اور آپ نے ہمیں منع کیا کہ ہم کسی گوبر یا ہڈی کو استنجا میں استعمال کریں۔ یہ ترجمہ نیچے لکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں کہا گیا کہ تحقیق تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہاں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ ہوں، یا ہم دائیں ہاتھ سے یا 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کریں، اور منع فرمایا کہ ہم گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اس حدیث میں شریعت کے شامل و کامل ہونے کا بیان ہے کہ کس چیز میں کامل و شامل، یعنی ہر اس چیز میں جس میں لوگ محتاج ہیں، اور عبادات ہوں یا معاملات ہوں۔ یہ تمہیداً کچھ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ یہ چیزیں انسان کی طہارت اور نظافت سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں میں انسان کو باخبر رکھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ لوگ یعنی
اپنی مرضی سے اپنے ضابطے بنا کر نجس رہیں۔ شریعت نے جو ہمیں سکھایا وہ ہماری طہارت و پاکیزگی کے لیے وہی کامل اور وہی سب سے بہترین احکامات ہیں۔ اب یہاں پر آتے ہیں قضاء حاجت سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے قضاء حاجت کے آداب۔ اب قضاء حاجت سے کیا مراد ہے، یہ لفظی طور پر اس کو سمجھیے۔ قضاء یہ لفظ ہے، قضاء یقضی قضاء، آپ نحو پڑھ رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ ان باتوں کا آپ کو شعور حاصل ہو جائے گا۔ یہ مصدر ہے قضاء، جس کا معنی ہے فارغ ہونا، پورا کرنا، منقطع ہونا، الگ ہونا، یہ اس کا معنی ہے پورا کرنا یا فارغ ہونا۔ اور حاجہ، حاجت کا لفظ تو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حاجت ضرورت کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان محتاج ہے اس کو حاجت کہتے ہیں۔ لیکن حاجت سے یہاں پر مراد ہے وہ جو انسان کو یعنی پیشاب یا پخانہ کی صورت میں جس کی ایک بشری تقاضے سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو حاجت کا لفظ استعمال کیا، اور براہ راست وہ لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی یعنی برے اور ناپسندیدہ الفاظ و اشیاء کو زبان پر لانے کے بجائے اس کے اشارے کنائے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ قضاء حاجت کا لفظ استعمال کیا، اپنی حاجت کو پوری کرنا، اور اس طرح بولو براز کرنا، یہ صریح لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انداز اپنائے ہیں کہ اللہ نے جہاں پر یعنی میاں بیوی کے امور کا اور ان کے باہمی تعلقات کا ذکر ہے تو کنائے اور اشارے کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ تو شریعت ہمیں حیا بھی سکھائی ہے کہ حتی الامکان اس طرح کے الفاظ کو صراحت سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جب اس کے بغیر مقصد پورا ہو رہا ہو تو قضاء حاجت کی ایک اصطلاح ہے اور معروف ہے کہ وہ لفظ زبان پہ لایا نہ جائے جو یعنی مناسب محسوس نہیں ہوتا، تو وہ لفظ ادا کر دیا جائے جس سے مقصود ادا ہوتا ہے۔ اب ہے قضاء حاجت کے آداب، یعنی شریعت نے ہمیں اس کے کیا ضوابط اور کیا اصول سکھائے ہیں کہ ہم کن امور کو مد نظر رکھیں۔ پہلی بات، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی جو ایسی یہاں لکھ دی گئی، کیونکہ آج کل تو یعنی واش روم اندر سے لاکڈ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو کسی کے اندر ویسے داخل ہونے کی کوئی نوبت ہی نہیں ہے۔ یہ شاید قدیم دور کی بات ہے، بعض قدیم فقہا کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں تو غالباً وہاں سے ویسے ہی وہ بات یہاں نقل کر دی گئی کہ جب وہ کوئی خاص یعنی دروازے نہیں ہوتے تھے یا دروازوں پر کنڈی وغیرہ نہیں لگی ہوتی تھی کہ کسی کے اندر داخل ہونے کا خدشہ ہوتا تھا، تو خیر اس صورت میں یہ حکم ہے کہ اگر آبادی میں ہو تو باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کی تسلی کی جائے کہ اندر کوئی دوسرا موجود نہیں۔ کہتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں، یا تو دروازہ کھٹکھٹائے یا پھر کچھ دیر انتظار کرے، خصوصاً پبلک باتھ رومز میں جو یعنی ایسے تھرڈ کلاس کی جگہوں پر ایسے کئی بنے ہوتے ہیں جہاں پر یعنی کوئی دروازہ خاص نہیں ہوتا یا کنڈی نہیں ہوتی، وہاں پر ایسی صورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات یعنی آج کل تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ایسی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت شریعت نے جو ہمیں ادب سکھایا ہے کہ پہلے بایاں پاؤں آگے اندر رکھنا ہے اور دایاں بعد میں اندر رکھنا ہے۔ جب اندر داخل ہو، چونکہ نجاست کا مقام ہے، تو بائیں پاؤں کو اندر داخل کرنا ہے، اور جب باہر نکلنے تو نکلتے وقت دایاں پہلے نکالنا ہے اور بایاں بعد میں نکالنا ہے۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کے بالکل برعکس، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کا مقام ہے، وہاں پر پہلے دایاں پاؤں رکھتے ہیں جب داخل ہوتے ہیں، اور مسجد سے جب نکلتے ہیں تو دایاں پاؤں بعد میں نکالتے ہیں، پہلے بایاں نکالتے ہیں۔ مسجد میں آنے اور جانے کا یہ ادب ہے، اور یہ مقام نجاست کا مقام ہے، یہاں پر اس کے برعکس صورتحال ہے۔ یہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن عام طور پہ ہم لوگ ان میں نہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اب شریعت نے دائیں اور بائیں کو اپنے آداب اور ضوابط میں بڑا استعمال کیا ہے، لیکن ہمارے احوال میں عام طور پر دائیں بائیں کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور یعنی اپنی مرضی سے جیسے مرضی ہم عمل کر لیتے ہیں۔ اصل میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا اسلام کے جو امتیازی علامات ہیں، اس سے ایک انسان کے اندر اسلام جھلکتا ہے، اور جس گھرانے میں اس طرح کی عادات کا مظاہرہ کیا جاتا ہو تو وہاں پر تربیت سے وہ گھرانہ ایک مسلمانوں کا گھرانہ لگتا ہے۔ اگر نہ ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ یعنی بائیں ہاتھ سے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اور آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کسی کو کوئی چیز لینے دینے میں بائیں ہاتھ بھی استعمال کر لیتے ہیں، دائیں ہاتھ کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں دائیں ہاتھ
جو صحیح اور بابرکت کام ہے یا بہتر کام ہے ان میں آپ نے دایاں ہاتھ ہی آگے رکھا ہے اور دائیں جانب کو آپ نے ترجیح دی. جیسے اگر آپ کسی کو کوئی چیز پکڑاتے تو دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے، کسی سے کوئی چیز وصول کرتے تو دائیں ہاتھ سے وصول کرتے، اگر آپ بیٹھے ہوتے کھانے پینے کی کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی آپ دائیں طرف سے آغاز کرتے ہیں، ہمیشہ آپ دائیں طرف سے آغاز کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر بائیں جانب کوئی بڑی شخصیت بھی ہوتی تب بھی آپ دائیں طرف سے ہی آغاز کرتے تھے. اسی طرح جب آپ یہ کسی مجلس میں داخل ہوں تو جو دائیں طرف سے آپ سلام اگر آپ نے ہاتھ ملانا ہے، مختلف لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ دائیں طرف جو کھڑے ہیں ان کی طرف سے آپ آغاز کریں اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ دائیں طرف سے چلتے ہوئے بائیں طرف جائیں. یہی بہتر طریقہ ہے. اب اگر گھر میں ایسے آداب کا خیال رکھا جائے، بچوں کو کھانا سرو کیا جاتا ہے یا بچوں کو لباس پہنایا جاتا ہے یا چھوٹے بچوں کو یعنی جوتے پہنائے جاتے ہیں یا ان کے سر میں کنگھی کی جاتی ہے یا ان کو کوئی چیز پکڑائی جاتی ہے یا ان سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، اگر تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے دائیں اور بائیں کا لحاظ رکھ لیا جائے کہ دائیں طرف سے آپ آغاز کریں، دائیں طرف سے بچوں میں کھانا پہلے تقسیم کریں اور دائیں ہاتھ استعمال کریں کوئی چیز کسی کو بچے کو دینے میں یا اسے وصول کرنے میں. اور اسی طرح اگر بچے کو لباس پہناتے ہیں تو اس کے دائیں جانب دائیں بازو کو پہلے پہنائیں اور بعد میں اگر جوتا پہناتے ہیں پہلے اس کا دایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالیں. تو اس طرح کے معاملات سے بچوں کی تربیت بہت بہتر ہوتی ہے اور ایک اسلام کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی والدین کے افعال میں بھی اور بچوں کے کردار میں بھی. تو چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں سیکھ کر بچے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یہاں سے آئی تھی کہ شریعت نے دائیں اور بائیں کا بڑا یعنی خیال رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں ہمیں تمام امور میں اس کی بڑی یعنی صاف جھلک دکھائی دیتی ہے. جیسے سیدہ عائشہ بیان کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان رسول اللہ یحب التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ، کہ آپ دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند کرتے تھے اپنا لباس پہننے میں، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور وضو اور غسل میں آپ نے دائیں طرف سے ہمیشہ کام کرنا پسند کیا ہے. اور اگر تسبیح کریں صرف دائیں ہاتھ پہ کریں، بائیں ہاتھ پہ تسبیح نہ کریں. تو بیت الخلاء چونکہ نجاست کا مقام ہے اس لیے وہاں پر جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا جائے. تو پورے شعور کے ساتھ بندہ یہ عمل کرے تو گھر میں ایک فضا بھی تربیت کی اچھی بنتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے اور ان میں اسلام کے شعار اور اسلام کی امتیازی علامات پر عمل کرتے ہوئے بندہ خود کو یعنی ایک مذہب میں ایک شعوری طور پر ایک مسلم تصور کرتا ہے. تو یہاں پر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت شیخ نے ہمیں یہ سکھایا کہ بائیں پاؤں پہلے آگے بڑھائیں اور دایاں بعد میں، اور نکلتے وقت دایاں پہلے باہر نکالیں اور بایاں اس کے پیچھے، جیسے مسجد میں داخل ہونے کے بالکل برعکس یہ معاملہ ہے. حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. تیسرا ادب ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. دعا باہر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، بعد میں بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں. اور دعا معروف ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. الخبث اور خبائث سے مراد خبیث النفس جنات کے مذکر و مؤنث ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور بعض حدیث میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ان هذه الوشوش محتضرہ، یہ جو ٹائلٹ ہوتے ہیں، جو واش رومز ہوتے ہیں، یہاں پر جنات حاضر ہوتے ہیں. یہ نجس مخلوق جو شیاطین ہے نجاست کی جگہ پر جاتے ہیں اور نجس لوگوں سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے اور نجس جگہوں پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، ان سے اللہ کی پناہ لے لیتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان کو کوئی شر نہیں پہنچا سکتے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. ویسے اکثر جو انسان پر حملہ ہوتا ہے نا جناتی قوتوں کا یا اسیب کا یا خوف کا یا اس طرح کے معاملے، وہ نجاست کی پرواہ نہ کرنے سے اور اسلام کے جو آداب ہیں طہارت میں ان کی لاپرواہی کے نتیجے میں اس طرح کے اکثر وہ یعنی پریشانی ظاہر ہوتی. تو یہاں پر پہلے اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے تو محفوظ رہتا. جی یہ آسان سی باتیں ہیں بس تذکیر کے لیے، اور دلائل آپ کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اگلا عمل چوتھا ادب یہ ہے
کہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے ہوتا آپ غفرانک پڑھتے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تیری مغفرت چاہیے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا نیچے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت اللہ کے غفران یعنی اللہ کی مغفرت کیوں طلب کی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کیونکہ اس حال میں انسان یعنی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے کوئی مجلس بھی بندے کی خالی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ مجلس ایسی ہے، یہ بیت الخلاء کی مجلس، یہاں پر جو انسان بیٹھتا ہے کچھ وقت گزارتا ہے، تو یہ مجلس اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كانت عليهم طيرة يوم القيامة ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم. کہ جس مجلس میں بھی لوگ بیٹھیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، تو وہ مجلس اہل مجلس کے لیے روز قیامت حسرت اور پریشانی کا سبب بنے گی. اللہ چاہے تو اس مجلس کی وجہ سے عذاب بھی دے سکتا ہے کہ تم اتنا وقت اپنی باتوں میں الجھے رہے، اپنے کاموں میں لگے رہے، میرے ذکر سے کیوں غافل رہے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیوں غافل رہے. فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے معاف کر دے. تو ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یا پھر کم از کم جب انسان مجلس سے فارغ ہو تو وہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی یہ دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ نے فرمایا جو شخص مجلس سے فارغ ہونے پر یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں ہونے والے چھوٹی موٹی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے. جو بڑے گناہ ان کے لیے توبہ کرنا پڑے گی، لیکن اگر ایسے ہی انسان نے یعنی کچھ مکروہات کا ارتکاب کیا اور فضول وقت ضائع کیا اور ایسے گپوں میں لگا رہا، یا کوئی ہلکی پھلکی کوتاہی ہوگی باتوں کی، زبان کی، کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی بڑا گناہ کر لیا، جیسے کسی کی غیبت کر لی، کوئی بڑا جھوٹ بول دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، یا کسی کو ذلیل کر دیا، یہ بڑے گناہ ہیں، معمولی نہیں. وہاں پر جس کی حق تلفی کی ہے اس سے بھی معافی مانگنا پڑے گی اور اللہ سے الگ سے معافی مانگنا پڑے گی. باقی عمومی چھوٹے موٹے زبان کی کوتاہیوں کا یہ دعا جو کفارہ مجلس کی دعا ہے، وہ گناہوں کے اور غلطیوں کے غفران کا باعث بن جاتی ہے. تو چونکہ بیت الخلاء کی مجلس، یہاں پر جو انسان کچھ وقت گزارتا ہے، بیٹھتا ہے، تو یہاں پہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے. اس لیے انسان باہر نکل کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اس مجلس میں تیرا ذکر نہیں ہو پایا. یہ اس کا جواب ہے. پانچواں ادب ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کر داخل نہ ہوا جائے جس پر اللہ کا ذکر ہو. بیت الخلاء چونکہ نجاست کا مقام ہے، یہ نجس جگہ ہے، تو وہاں پر کوئی ایسی چیز لے کر داخل نہ ہو جس پر اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام ہو. جو چیز ظاہر ہو نا جس پر اللہ کا نام، ایسی چیز انسان کے ہاتھ میں یا جیب میں یا گلے میں کئی لوگوں نے وہ لٹکایا ہوتا ہے، یعنی زنجیر کے اندر ایک لگایا ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ ویسے اس طرح کی زنجیریں پہننا مردوں کے تو ویسے ہی شایان شان نہیں. یہ اس طرح کے زیورات مرد کے لیے صرف انگوٹھی پہننے کا جواز ہے، اور وہ بھی چاندی کی. چاندی کی انگوٹھی پہن لے، آرٹیفیشل جو لوہے کی بھی پہن لے، اس کا بھی کچھ جواز ملتا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں نا، یہ عورتوں کے پہننے کی ہیں. جو دیگر زیورات ہیں، گلے کا زیور ہو یا کان کا ہو یا ناک کا یا بازو کا، جیسا بھی، یا پازیب وغیرہ، یہ سب عورتوں کے معاملات ہیں، اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. ایسی چیز پہننی نہیں چاہیے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، اور آپ اس کو باہر رکھ کے جاتے تھے، جس طرح بعض حدیث میں آتا ہے. تو وہ آپ نے بنوائی تھی، وہ آپ کے لیے پنچ مہر کا کام بھی کرتی تھی، وہ مہر کے طور پر آپ استعمال کرتے تھے. تو انگوٹھی میں اگر اللہ کا نام ہو تو کوئی حرج نہیں ہو، لیکن اس کا پھر ادب اور احترام کرنا پڑے گا کہ وہ نجاست کی جگہ پر نہ جائے. اسی طرح اگر جیب میں کچھ اوراق ہیں، کوئی مقدس اوراق ہیں، یا جن پر حدیث ہیں یا قرآنی آیات ہیں یا قرآن ہے یا حدیث ہے، کوئی بھی ایسی چیز، اس کو باہر رکھنا ضروری ہے. البتہ یہ جو آج کل ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں، اور موبائلوں میں بھی اکثر قرآن کریم ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں اکثر قرآن کریم ہوتا ہے، احادیث ہوتی ہیں، کچھ ہم نے یعنی مکتبات اس کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں یا انسٹال کی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر موبائلوں میں.
تو موبائل چونکہ یہ اس کی میموری میں یہ چیزیں ہیں، یعنی اس کے حافظے میں ہیں اور ظاہر نہیں اس پر ہوتی، اس لیے ان کے لے جانے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، جو موبائل کی سکرین ہے اس کے اوپر آپ نہ کچھ لگائیں ایسا، یعنی اللہ وغیرہ کا نام نہ لکھیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہو اور اسی طرح انسان بیت الخلاء میں چلا جائے۔ ہاں، سکرین پر کوئی چیز نہ لگی ہو جو سامنے روشن ہو اور نظر آ رہی ہو۔ ہاں، اندر اگر میموری میں حافظے میں ہے تو پھر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان کے حافظے میں کچھ نہ کچھ قرآن ہوتا ہے نا، انسان کو یاد ہوتا ہے، تو حافظہ تو باہر نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ تو ساتھ ہی جائے گا۔ تو میموری کی بات اور ہے، وہ کون سا نظر آتا ہے؟ تو موبائل اندر لے جا سکتے ہیں، بس سکرین پر اللہ کا نام شو نہ ہو رہا، سامنے نظر نہ آ رہا کہ انسان اس کو لے کر چلا جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ظاہری چیز جس پر اللہ کا نام ہے، آیات ہیں، حدیث ہیں، ان کو ایسی نجس جگہ پر لے جا کر داخل نہ ہو، جیسے یہاں پر حدیث موجود ہے بیت الخلاء میں، انہوں نے کہا کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائیں، داخل نہ ہو جس پر اللہ کا ذکر ہو یا اللہ کا نام وغیرہ ہو، جیسا کہ قرآن یا قرآن آیات و مسنون دعائیں وغیرہ۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہو تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے۔ اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ضعیف کہا گیا، لیکن بات تو واضح یہی ہے کیونکہ یہ انگوٹھی وغیرہ جس پر اللہ کا نام لکھا تو آپ اسے کیوں کر لے جاتے ہوں؟ اگلا ادب ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے لوگوں سے چھپنا اور آس پاس کے لوگوں سے دور چلے جانا۔ اور یہاں پر انسان کو یعنی چھپ کر بیٹھنا چاہیے، اور چھپنا ضروری ہے۔ اب تو تہذیب ہے لوگوں میں، اور یہ باتیں کہنے کی خاص ضرورت نہیں۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو یعنی بعض امور میں، جو جاہلیت میں ایسی باتیں تھیں جب لوگ بالکل تہذیب سے ناشنا تھے، مرد حضرات خاص طور پر ایک دوسرے کے سامنے یعنی قضاء حاجت کرنے سے اور یعنی اکٹھے نہانے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت تو جاہلیت میں یعنی برہنہ لوگ بیت اللہ کا طواف تک کیا کرتے تھے، تو سطر کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کی قوم بھی سریعام برہنہ نہاتی تھی جو مرد تھے، اور اس کو اپنی مردانہ شان سمجھتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے تو وہ چھپ کر غسل کرتے تھے، تو لوگوں نے پھر باتیں بنائی، اللہ نے ان کو منظر دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، اس طرح کا واقعہ معروف صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو خیر، انبیاء کرام سب کے سب عہد جاہلیت میں بھی انتہائی حیا کا مظاہرہ کرنے والے، اور جب بالکل جاہلیت تھی اور لوگ ستر اور پردے کی پرواہ نہ کرتے تھے، نہ مرد نہ عورتیں، تب اسلام نے حیا سکھایا۔ تو حیا وہ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اللہ کے فضل سے، آج کی جو ہماری تہذیب ہے، ہماری یہی حیا کی تہذیب اسلام نے دی ہے۔ تو نبی اسلام بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ اس وقت چونکہ گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تو باہر نکل کر دور جانا پڑتا تھا، یا کسی چیز کی اوٹ میں، نشیبی زمین میں سامنے پہاڑ یا کوئی پتھر ہو بڑا کہ انسان اس کے پیچھے ہو، یا کوئی درختوں کی اوٹ میں یا فصلوں میں، اس طرح سے لوگ پردہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسی ہی روایت ہے عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ۔ بس عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا، کہتے ہیں آپ نے مجھے کچھ بات بھی چپکے سے بتلائی، لا وحدث بها أحد من الناس، وہ راز کی بات تھی میں کسی کو وہ میں بیان نہیں کرتا، واللہ علم کیا بات تھی۔ مزید کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّ مَسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، اور نبی السلام کو بہت پسند تھا کہ آپ چھپ کر بیٹھے، اپنی قضاء حاجت میں آپ کسی بڑی اوٹ کا یا کھجوروں کے باغ کی اوٹ میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ ابن اسما نے اپنی حدیث میں کہا یعنی حائط نخل، ہدف کہتے ہیں زمین کے بلند حصے کو، یعنی بلند حصہ کچھ آپ کے سامنے ہوتا، یا کھجوروں کے باغ میں آپ کھجوروں کی اوٹ میں بیٹھتے تھے۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حاجته فأبد في المذهب۔ بس مغیرہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے گئے تو آپ دور کے مقام پہ چلے گئے کہ جہاں تک آپ پر کوئی نظر نہ پڑے۔ تو یہ آداب ہے اسلام کے، بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے قضاء حاجت کے آداب پر، ان میں سے اگلی ایک بات ہے
کہ قضاء حاجت کی جگہ یا زمین کے قریب ہونے سے قبل اپنی شرمگاہ سے کپڑا نہ اٹھائے۔ یہ بات تب ہے جب انسان یعنی کھلے میں یا صحرا میں یا کہیں باہر قضاء حاجت کر رہا ہو، تب وہ زمین کے قریب ہو کر ہی اپنا کپڑا اٹھائے، یعنی حتی الامکان وہ سطر کو چھپانے کی کوشش کرے، حتی الامکان۔ اور اگر انسان واش روم میں ہے تو واش روم میں اس کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ انسان تو لباس اتار کے نہاتا بھی ہے، تو وہاں انسان اپنی آرام سے جیسے چاہے وہ یعنی جا سکتا ہے، وہاں پہ اتنا کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے تکلف کیا ہے، جیسے یہاں پر آپ ابھی لکھا دیکھ لیں گے کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، اگر انسان پردے میں بھی ہے تب بھی اس ادب کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے، تو شریعت نے جو احکامات دیے ہیں نا وہ یعنی معقول ہیں اور سمجھ آتے ہیں، اور جو بات معقول نہ ہو اس کی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا واش روم میں انسان نہیں جب بے لباس ہو کر پوری طرح نہاتا ہے اور وہ اپنی اکیلا ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب انسان کھلے میں ہو تب حتی الامکان یعنی چھپنے کی کوشش کرے، اور حتی الامکان آخر دم تک یعنی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہ زمین کے قریب ہو کر ہی اپنا سطر بھرا نہ کرے، تاکہ دور سے بھی کوئی اس کو دیکھ نہ پائے۔ اس کی دلیل یہ لیتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ اس کا ترجمہ لکھا، سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اب اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے تاکہ زمین کے قریب ہو جاتے، زمین کے قریب ہوتے، اور اس وقت ویسے بھی تہبند باندھتے تھے، چادریں باندھتے تھے، اس کو زمین سے قریب ہو کر اٹھانا آسان ہے، اور ازار وغیرہ یا اس کو یعنی مشکل ہو جاتا ہے، تو جیسے انسان کے لیے آسانی ہو ویسے کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ قضاء حاجت چونکہ کھلے میں کرتے تھے، یعنی صحرا میں یا کھلی جگہ میں، گھر میں واش روم نہیں تھے، تو تب یہ ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ حیا کا اور حجاب کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس مسئلہ کی تھوڑی سی انہوں نے آگے وضاحت کر دی ہے، کہتے ہیں زمین یا قضاء حاجت کی جگہ کے قریب ہونے سے کپڑا اٹھا لینے کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی کیا پہلے کپڑا ہٹا سکتے ہیں انسان اپنے صدر سے؟ کہتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو ارد گرد لوگ ہیں تو اس صورت میں حرام ہے، یعنی انسان یعنی وہاں پر تو ارد گرد اگر لوگ ہیں پھر وہاں تو بیٹھ ہی نہ سکتا، وہاں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر دور جا کر یعنی قضاء حاجت کے لیے نکلتے ہیں، تو تب بھی شریعت نے کہا کہ حتی الامکان حیا کا مظاہرہ کرے۔ ارد گرد لوگ ہوں تو پھر تو ممکن نہیں وہاں پہ بیٹھنا۔ اور دوسری بات کہتے ہیں اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ ہاں کھلے میں مکروہ ہے، لیکن جب انسان چار دیواری میں ہو، واش روم کے اندر ہو، پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو یہ آج کل ہمارے لحاظ سے کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یعنی عام طور پہ چار دیواری میں اور واش روم کے اندر ہوتے ہیں۔ اگلا ادب یہ ہے قضاء حاجت کے دوران گفتگو نہ کی جائے۔ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ یہ مقام یعنی گفتگو کا مقام نہیں ہے کہ خواہ مخواہ انسان اس وقت کوئی بات کرے۔ ہمارے لوگ کچھ مغربی تہذیب کے بڑے رسیا ہیں، اور مغربی تہذیب میں یہ یعنی خباثت موجود ہے کہ ایسی حالت میں وہ گنگناتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ایسے گنگناتے ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے شاعری کرنے کا؟ آج کل مغرب میں یعنی تہذیب سے زیادہ جہالت ہے، پر آپ دیکھیں نا تو ان کے اندر تہذیب کم جاہلیت زیادہ ہے۔ اسلام کے کو وہ جانتے پہچانتے اور مانتے نہیں، تو منمانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو جاہل ہیں ان کے دیکھا دیکھی ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حالت میں گنگنانا یا کچھ گانا گانا یا ایسے فضول زبان چلانا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کی تو یہ بھی تہذیب ہے کہ وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ کوئی نیوز پیپر اٹھا لیتے ہیں، کوئی نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مقریب نیوز پیپر رکھے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی تہذیب ہے خبیث قسم؟ تو یہ کون سی حالت ہے کہ انسان وہاں پہ یعنی کتابوں کا اور یعنی نیوز پیپرز کا مطالعہ کر رہا ہے؟ ہم اپنے نیوز پیپر تو لے جا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے نیوز پیپر انگلش میں ہو یا اردو میں ہو، وہاں پر اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام آئے گا۔ ان کے نیوز پیپر میں نہیں آتا، وہ کیونکہ اسلام کے جاننے ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ جو مرضی سو کریں، ہمیں ان کی تہذیب سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ مقام گفتگو کا مقام نہیں ہے، یہاں پر انسان اللہ کے ذکر سے دور ہے، اور گفتگو کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ آگے انہوں نے اس کو تھوڑا سا کھولا ہے، کہتے ہیں کہ اس دوران کیا یہ گفتگو کرنا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ کہتے ہیں اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔
پہلا قول یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا حرام ہے، یعنی بالکل جائز نہیں ہے اور سخت ممنوع ہے۔ حرام ہونے کا مطلب سخت ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ان رجلا مر، ایک آدمی گزرا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول، آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، یعنی آپ کسی ووٹ میں بیٹھے ہوں گے یا کسی یعنی سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے اور کوئی پیچھے سے گزرا تو اس نے سلام کہا، فلم یرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس حال میں جواب نہیں دے سکتے۔ سلام کا جواب تو خاص طور پر اللہ کا ذکر ہے، اس پر تو نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا یہ معاملہ ہے کہ انسان دوسرے پر سلام ہی ڈالتا ہے، تو یہاں پر سلام کا جواب تو قطع نہیں دیا جا سکتا۔ پھر استدلال اس طرح کرتے ہیں، دوبارہ دیکھیے حدیث کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں ان رجلا مرہ، کہ ایک آدمی گزرا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول، آپ پیشاب کر رہے تھے یعنی کسی اوٹ میں بیٹھے، فسلم، اس نے وہاں سے اسلام، یا دور سے گزرتے اس نے اسلام کہہ دی اونچی آواز سے، فلم یرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جاہلیت میں کلام کرنے میں، باتیں کرنے میں پرہیز گریز نہیں کرتے تھے، تو اسی ضابطے پر اس نے اسلام کہہ دیا کہ چلو شاید اسلام کہہ دیں آپ کو۔ تو استدلال اس سے یوں کیا کہ اگر کلام جائز ہوتی تو آپ سلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کا جواب ضرور دیتے، کیونکہ اسلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس حالت میں اسلام کا کہنا یا جواب دینا وہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ اسلام اللہ کا ذکر ہے، اور اس حالت میں انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا مکروہ ہے، یعنی حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ فعل ہے، مناسب نہیں ہے، یہ اخلاق کے منافی ہے، یا ایک مسلمان یا ایک انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس حالت میں باتیں کرے۔ یہ جمہور فقہاء اکرام کا قول ہے۔ ان کی دلیل کے گزشتہ حدیث کے بعد الفاظ ہیں کہ اس حدیث میں آپ نے اس شخص سے بعد میں کہا تھا، بھائی اس حالت میں تم نے سلام کیا اور میں اس حالت میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، میں حالت پاکیزگی میں ہی اللہ کا ذکر کرنا پسند کرتا ہوں، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس حالت میں اللہ کے ذکر کو، کیونکہ سلام اللہ کا ذکر ہے۔ استدلال اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں چھوڑا، بلکہ بعد میں اسے جواب نہ دینے کا عذر بھی بیان کیا اور جواب بھی دیا، بعد میں اپنے جواب دیا اور اپنا عذر بھی بیان کیا۔ تو راجہ قول یہی ہے کہ یہ کلام کرنے کا مقام نہیں ہے، البتہ اگر ایمرجنسی ہو انسان کو تو بات کر سکتا ہے، جیسے کوئی واش روم میں ہے اور پانی ختم ہو گیا تو وہ چلا کے کسی کو کہہ سکتا ہے، یعنی گھر میں دروازہ کھٹکا سکتا ہے کہ پانی دے دے، یا یعنی موٹر کا بٹن آن کر دے، یا کوئی ایسی صورت بن جائے اگر تو ایمرجنسی ہو، یا انسان کو کوئی اندر یعنی تکلیف ہو جائے یا کوئی بڑی پریشانی بن جائے، تب ضرورت کے مطابق بات ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ موقع باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ پڑھنے کا ہے یا کچھ آوازیں نکالنے کا ہے۔ تو کہتے راجہ قول یہی ہے کہ کلام نہ کی جائے، لیکن اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو تو اسے بول کر تنبیہ کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اندھے کو کھائی یا گڑھے کا بتانا، یعنی اگر انسان باہر کہیں کھلے میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ کسی کو کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، تو کوئی بول کر اس کو اونچی آواز سے آگاہ کر دے۔ یہ قدیم دور میں ایسا ہو سکتا تھا، کوئی گڑھا ہے یا کھائی ہے اور کوئی کھلے میں بیٹھا ہے اور کوئی وہاں پہ نابینا یا کوئی بزرگ گزرا ہے، تو اونچی آواز سے بول کے کہہ دیا کہ اس کی جان بچانا ضروری ہے، یا راستے میں موجود کسی موذی حیوان سے آگاہ کرنا، یا اگر خود تکلیف میں ہے تو اپنی تکلیف سے نکلنے کے لیے کسی کو آواز دینا، یا پانی ختم ہو گیا تو کوئی چیز یا پانی یا متبادل چیز منگوانے کے لیے کسی کو پکارنا وغیرہ۔ اس حالت میں ان وجوہات سے تو کوئی بات کرنے کا جواز بنتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ قضاء حاجات کے آداب میں سے اگلا ہے کہ کسی سوراخ یا بل میں پیشاب نہ کیا جائے۔ قدیم دور کی باتیں ہیں، جب لوگ باہر جاتے تھے تو تب کئی لوگ یعنی قضاء حاجت کے لیے درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے، اور کئی سوراخ یا بل جو حیوانات کے بسا اوقات نکالے ہوتے ہیں، کسی سانپ بچھو یا کسی زہریلے جانور نے زمین کے اندر بل یا کوئی سوراخ نکالا ہوتا ہے رہنے کے لیے، اس کے اندر پیشاب کرتے، تو اس صورت میں کوئی موذی چیز ڈس سکتی ہے، انسان کو نقصان دے سکتی ہے، اور ویسے بھی ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بس اوقات شیاطین ان میں ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے انسان کو نقصان کا خدشہ ہو۔ ان عبداللہ بن سرجس رضی اللہ ان عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الجحر، جناب عبداللہ بن سرجس صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ قال، کہتے ہیں قالوا لقتادہ،
کہ لوگوں نے قتادہ سے پوچھا جو راوی حدیث ہیں تابعی ہیں، ما یکرہ من البول فی الجوہر، کہ پیشاب میں کسی بل میں یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں مکروہ اور کیوں ناپسندیدہ قرار دیا گیا؟ قالت، قتادہ نے کہا، کانو یقال، کہا جاتا تھا، انہا مساکن الجن، یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہیں یا شیاطین کے مساکن ہیں، واللہ عالم۔ اور یہاں پر یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ویسے بھی روایت ضعیف ہے، روایت ان الفاظ سے ضعیف ہے، لیکن وہ کسی موذی جانور کا مسکن ہو سکتا ہے اور انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ باتیں یعنی ویسے عام فہم ہیں اور ویسے سمجھ آتی ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ سندن ضعیف ہے، لیکن بل میں پیشاب کرنے کی ممانعت کے بارے میں دیگر صحیح احادیث بھی وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے نہ بیٹھے، کسی رستے میں انسان پیشاب نہ کرے، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر نجاست نہ ڈالے کہ بعد میں لوگ اس کو یعنی گالیاں دے یا لوگ اس پر لان تان کرے، تو ایسے کام کرنے سے گریز ضروری ہے جس میں انسان پر کوئی بھی اذیت یا پریشانی بعد میں آئے۔ اگلا ادب ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ واش روم میں اگر انسان یعنی لاچار نہیں ہے، مضطر نہیں ہے، تو پھر نجاست کو زائل کرنے کے لیے اور نجاست کو دھونے کے لیے بائیں ہاتھ ہی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر بائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، زخمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی انسان معذور ہے تو الگ بات ہے، مگر نہ جان بوجھ کر دائیں ہاتھ کا نجاست دھونے میں یا نجاست کو زائل کرنے میں یا شرمگاہ کو چھونے میں استعمال جائز نہیں ہے۔ حدیث سامنے ہے، نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی پیے برتن سے تو برتن کے اندر سانس نہ لے۔ جب انسان پیتا ہے کسی گلاس میں یا کسی مگ میں یا کسی چیز میں پانی یا کوئی پینے کی چیز، تو منہ سے پیچھے ہٹا کر سانس لینا چاہیے۔ کچھ لوگ جلد بازی میں پیتے ہیں اور درمیان میں برتن کے اندر ہی سانس لیے جاتے ہیں، تو برتن سے منہ الگ کر کے پھر سانس لے کر پھر اطمینان سے کوئی چیز پینی چاہیے، پہلا ادب یہ۔ اور دوسرا فرمایا، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، جب کوئی بیت الخلاء جائے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنے عضو کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب قضاء حاجت کے لیے خلا میں آئے، یعنی کسی باہر بیت الخلاء میں یا کھلے مقام پر، تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ استنجا کرنے سے مراد یعنی نجاست کو زائل نہ کرے، نجاست کو نہ دھوئے دائیں ہاتھ سے، تو بائیں ہاتھ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا ادب ہے 11واں، راستوں گزرگاہوں سائے میں قضاء حاجت نہ کی جائے، یعنی اگر کوئی کھلی جگہ پر اس عمل کے لیے جاتا ہے باہر، تو پھر لوگوں کی آنے جانے کی جگہ، لوگوں کی گزرگاہ، لوگوں کا رستہ یا درخت کے سائے میں اس طرح کے کام کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللعانین، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، دو کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، ومن لعان، یہ لعنت کا سبب بننے والے کام کون سے ہیں؟ فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس فی ظلہ، وہ شخص جو لوگوں کے سائے میں یا لوگوں کی رستے میں قضاء حاجت کرتا ہے۔ لعانین، یہ لعان سے تثنیہ ہے، اس میں مبالغہ پر، یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت شدت سے لعنت کرنے والے، بہت کثرت سے لعنت کرنے والے۔ اور لعان کی تثنیہ ہے لعانین، یعنی ان دو کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بننے والے ہیں یا لوگوں کو لعنت کرنے پر ابھارتے ہیں، کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے راستے یا سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے وہ اس پر لعنت کرتے ہیں یا اسے گالی دیتے ہیں کہ یہ کون خبیث، یہ نجاست پھیلا گیا۔ اس طرح شریعت نے ہر ایسے کام سے روکا ہے جس میں یعنی کسی پر لعنت ہو سکتی، جیسے آتے جاتے رستوں میں تھوکنا، رستے میں تھوکنا یا ایسے ہی یعنی بلگم پھینکتے پھرنا، تو یہ تہذیب کے منافی ہے اور اس سے انسان پر لعنت بھی آتی ہے، لوگوں کا اذیت ہوتی ہے۔ ان کاموں سے گریز ضروری ہے اور تہذیب کا مظاہرہ ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد اگلا ادب ہے کھڑے پانی میں پیشاب و پخانہ نہ کیا جائے۔
کھڑا ہو یا بہتا پانی ہو، جو صاحب عقل ہوتا ہے پانی میں تو ایسا کام نہیں کرتا۔ اس طرح کی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی کہ جو پانی ہو، پانی کو کوئی جان بوجھ کے آلودہ نہیں کرتا، کوئی بچہ کر دے یا کوئی پاگل کر دے یا کوئی حیوان کر دے وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک سمجھدار بندہ جس پر نقل و شعور سے نوازا ہے وہ کھڑے یا متحرک پانی میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس عمل سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، کہ تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب مت کرے کہ پھر اس سے غسل کرنا شروع کر دے۔ یعنی اگر پانی کھڑا ہے تو پہلے اس میں پیشاب کیا، اسی سے غسل شروع کر دیا، تو پھر غسل کس چیز سے کیا ہے؟ اس میں خود نجاست پھیلا دی ہے۔ تو ایسی جگہ پر پیشاب کرنا ہے ویسے بھی یعنی عقل انسانی کے خلاف ہے۔ اس طرح کے احکام آپ شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگلا ادب ہے وضو یا غسل والی جگہ میں پیشاب نہ کیا جائے۔ جہاں پہ انسان غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے وہاں پر پیشاب کرنے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں آج کل جو ہمارے واش رومز بنے ہیں یہاں پر اٹیچ ہوتا ہے کام، یعنی ایک طرف ٹوائلٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی نہانے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ ٹوائلٹ الگ ہوتا ہے تو وہاں پر تو یعنی قضاء حاجت کی جا سکتی، وہ ٹوائلٹ الگ ہے، جو نہانے کی جگہ وہ الگ ہے۔ اور ویسے واش روم تھوڑا کھلا ہونا چاہیے، وہاں پر یہ دو چیزیں بنانی چاہیے۔ اور بالکل تنگ ہو، اور بالکل تنگ ہو، چھوٹی سی جگہ ہو کہ وہیں چھینٹے سارے اوپر اڑ کے آتے ہیں، یا پانی سارا وہیں بہ بہ کے جاتا ہے اور وہیں سے پانی یعنی باہر چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس میں پرہیز ضروری ہے۔ لیکن اگر تھوڑی کھلی جگہ ہے، وہاں پہ ایک طرف ٹوائلٹ بنا ہے اور دوسری طرف نہانے کی جگہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قدیم دور میں جب لوگ نہاتے تھے تو ظاہر ہے کہ نہانے کی جگہ پر وہاں پر یعنی ٹوائلٹ ساتھ نہیں متصل ہوتا تھا، ٹوائلٹ ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف وہ غسل خانہ ہی ہوتا تھا، صرف نہانے کی جگہ ہوتی تھی۔ اور اگر ہو بھی کچی جگہ یعنی جس میں پانی زمین کے اندر اترتا جاتا ہے اور زمین پہ کیچڑ کی صورت بن جاتی ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہیں پیشاب کیا، وہیں پانی ڈالا اور وہیں غسل شروع کر دیا، تو وہ نجاست پہ ہی غسل کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسا نہانے کا؟ یا اگر پکی بھی اگرچہ جگہ ہے اور پیشاب بہہ کر نکل بھی جائے پھر بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اکثر وسوسے اسی وجہ سے بندے کو پیدا ہوتے ہیں بعد میں، یعنی بعد میں یہ وسوسے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس کے چھینٹے نہ مجھ پر پڑ گئے ہوں۔ آپ نے جو غسل خانے سے میں پیشاب وغیرہ کرنے سے منع کیا، فرمایا اس سے بچو، کیونکہ بعد میں انسان کو وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بعد میں انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہیں پیشاب کیا تھا، وہیں پہ میں نے غسل شروع کر دیا، کہیں اس کے چھینٹے مجھ پر پڑ نہ رہے ہوں، کہیں یہ نہ ہو اچھی طرح صاف نہ ہوا ہو۔ تو اس طرح سے انسان یعنی خواہ مخواہ ایسے نفسیاتی بن جاتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، یعنی منع کیا شریعت نے اس عمل سے۔ البتہ جب بہہ جائے تو اگر جگہ نہیں ہے اور انسان سے ایمرجنسی میں ایسا ہو گیا اور اس کو اچھی طرح وہ صاف کر دیتا ہے تو تب کچھ جواز ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں جو دو چیزیں الگ الگ ہیں تو پھر ان کا حکم اور ہے۔ تو ویسے وضو یا غسل والی جگہ میں پیشاب کرنے کی تفصیل انہوں نے تھوڑی سی ذکر کی، اس میں تین اقوال ہے، فقہا نے تھوڑا سا اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ پہلا قول یہ کہ غسل یا وضو والی جگہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، یہ قول جمہور فقہاء کرام کا ہے، اکثر علماء کا ایک قول ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، انا حمید بن عبد الرحمن قال لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سنین۔ نیچے اس کا ترجمہ تھوڑا سا لکھا بھی ہے۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں صحابی کہ میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو نبی علیہ السلام کا صحابی رہا، جیسے حضرت ابو ہریرہ 4 سال تک آپ کے صحابی رہے، تو اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح آپ کے ساتھ کچھ ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ وہ صحابی بیان کرتا ہے، یاد رکھیں اگر صحابی کا نام نہ بھی لیا جائے اور ویسے کہہ دیا جائے کہ صحابی نے بیان کیا اور بیان کرنے والا تابعی اسی کا ہو، تو صحابی کے نام نہ لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ صحابی سارے قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہوتے ہیں۔ تو خیر کوئی صحابی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی روزانہ کنگھی کرے یا غسل خانے میں پیشاب کرے۔ دو باتیں ہیں اس حدیث میں۔
ایک یہ کہ آپ نے منع کیا کہ کوئی روزانہ کنگھی کرے، اور دوسرا اس بات سے منع کیا کہ کوئی غسل خانے میں پیشاب کرے۔ اب یہاں پر یہ بات آ گئی ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ روزانہ کنگھی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں نبی اسلام کے زمانے میں جو کنگھی کرنے کا سلسلہ تھا نا، آپ کے اور اکثر صحابہ کے بال لمبے تھے، نبی اسلام کے بال بھی لمبے تھے، آپ کے بال کندھوں تک یا کانوں تک آپ نے زلفیں رکھی تھی۔ تو اگر لمبے بالوں میں کنگھی کریں، یعنی کنگھی کیسے کرتے، پہلے بالوں کو اچھی طرح صاف کریں، تیل لگائیں، پھر ان میں تیل کنگھی کریں، تو اس پر اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ اور مردوں کا کام نہیں کہ روزانہ وہ کنگھی شیشہ لے کے بیٹھے رہیں اور وہ یعنی اپنے بالوں کو سنوارتے رہیں۔ یہ جو سجنا سنورنا ہے نا، یہ عورتوں کے کام تھے۔ قدیم دور میں تو مردوں کے لیے اس کو ویسے معیوب سمجھا جاتا تھا کہ جو عورتوں کی طرح ہر وقت یعنی سجتا سنورتا ہے۔ آج کے زمانے کا رجحان بدل گیا ہے کہ مرد بھی اس میدان میں عورتوں سے پیچھے نہیں ہے، اور ان کے بھی میک اپ ہوتے ہیں، اور عورتوں جیسے یہ یعنی ان کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورتوں جیسے چہرے بنانے میں مردوں کو یعنی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور یہ بے حیا قسم کی قوم ہماری ہے۔ تو قدیم دور میں جو مرد تھے نا، وہ عورتوں کی طرح سجنے سنورنے سے دور رہتے تھے۔ وہ مرد کی اپنی زینت یہ ہوتی ہے، مرد کی زینت میں مردانہ صفات، یعنی اس کے اندر اخلاق، اس کے اندر جرت، اس کے اندر بہادری، اس کے اندر عفت، اس کے اندر دوسروں کی عزت کا پاس اور لحاظ، یہ جو مردانہ صفات ہیں، ان سے اگر متصف ہے تو اس کی عزت ہے۔ وگرنہ ہجڑوں جیسے اور عورتوں جیسے چہرے بنا لینے سے اور میک اپ کرنے سے کوئی مرد کی شان یا عزت نہیں بڑھتی۔ تو تب آپ نے فرمایا تھا کہ بھی مردوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہر وقت وہ کنگھی کرتے رہے۔ ایک اس کی وضاحت حدیث کیوں کی گئی، کل یوم سے مراد ہے کہ ہر وقت بندہ یہی کام کرتا رہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ تو روزانہ ایک ہی کام کرتا رہتا ہے، اور آپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اور روزانہ منع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر تیرا عمل یہ نظر آتا ہے۔ تو کل یوم سے یہ مراد ہے، بعض نے اس کو مبالغہ پر معمول کیا کہ آپ نے اس بات سے منع کیا کہ ہر ٹائم کو کنگھی کرتا رہے، کیونکہ اگر لمبے بال ہوں گے کنگھی کرے گا تو اسی میں وقت صرف ہوگا۔ عورتوں کے بھی اگر بال لمبے ہوتے ہیں تو ان کو بال صاف کرنے میں اور پھر بال بنانے میں، کنگھی کرنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ تو مرد اگر یہ کام کرنے لگ جائیں لمبے بالوں والے، تو پھر وہ یہی کام کریں گے، اور کیا کرنا انہوں نے۔ اور ویسے بھی اتنا زینت و زیب اختیار کرنا یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں، مردوں کے کام نہیں ہوتے۔ تو ہر وقت کنگھی کرتے رہنا یا لمبے بال ہیں تو ان کو سنوارتے رہنا اور اسی پر وقت ضائع کرنا اور عورتوں کی مشابتیں وغیرہ، اس سے منع مقصود ہے۔ تو اگر بال چھوٹے ہیں اور معمولی سیدھا کرنے سے سیدھے ہو جاتے ہیں، اس میں وقت صرف نہیں ہوتا اور انسان اس میں مبالغہ نہیں کرتا، تو روزانہ بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ تو اس میں مبالغہ کرنا مقصود ہے، یا لمبے بالوں پر زیادہ وقت ضائع کرنے سے شریعت نے منع کیا، اس کی یہی وضاحت کی گئی، واللہ اعلم۔ اور دوسری بات واضح ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ یہ پہلا قول آپ نے پڑھا تھا جمہور علماء کرام کا کہ مکروہ ہے ایسی جگہوں پر پیشاب وغیرہ کرنا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، یعنی اگر پانی وہیں کھڑا رہتا ہے پھر مکروہ ہے، بصورت دیگر جائز ہے۔ پانی اگر نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے بہ کر، تو پھر کہتے جائز ہے۔ کہتے شافیہ سے ایک دوسری روایت یا دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اگر غسل خانے یا وضو کی جگہ کچی یا نرم ہو تو مکروہ ہے۔ کچی جگہ ہے تو وہاں پر پانی اور یعنی پیشاب ٹھہر جائے گا، اگر جگہ پکی ہو تو جائز ہے۔ تو راجہ یہ ہے کہ اصل کراہت ہی ہے، لیکن کسی ضرورت یا مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ کہ مکروہ ہے ایسا کرنا کہ جہاں پر صرف نہانے کی جگہ ہے تو وہاں پر یعنی ایسا عمل وہ مناسب نہیں ہے۔ باقی میں نے اس کی علت بھی بیان کی، نبی السلام نے فرمایا ہے کہ اکثر پھر وسوسے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اکثر وسوسے انسان کی اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انسان ایسے ہی یعنی سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں جگہ نجس ہے کہ پاک ہے جہاں پہ میں غسل کر رہا ہوں۔ تو پہلے انسان ایسا عمل نہ کرے کہ جس وجہ سے اس کو بعد میں یعنی پریشانی کا یا کسی قسم کے وسوسے کا سامنا ہو۔ واللہ اعلم۔ یہ تو کچھ آداب تھے قضاء حاجت کے، کچھ ہم نے پڑھے ہیں، اور اس پر ابھی کچھ بات باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس موضوع پر بات کو پورا کریں گے۔ کچھ باتوں کی میں نے تفصیل بیان کی ہے، ویسے تو باتیں اکثر عام فہم ہیں، لیکن کچھ باتیں جن کی ضرورت تھی تفصیل کی، ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، واللہ اعلم۔